نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ابھی ایک کلپ نظروں سے گزرا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ سے سوال ہوتا ہے، حضور آپ پہلے کوئی بیان جب کرنے جاتے تھے تو کوئی نذرانہ دیتے تھے تو حضرت صاحب نے فرمایا الحمدللہ دعوت اسلامی سے قبل یا ابتدائی جان ان میں نے بیانات کا کبھی کوئی نذرانے کی میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور میں مشہور تھا کہ یہ پیسے نہیں لیتے۔ دور دور علاقوں میں جاتا تھا، ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دور دور علاقوں میں جاتا تھا، ایک سائڈ کا کرایہ ہوتا تھا، واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو واپسی مجھے کئی بار پیدل بھی آنا پڑتا تھا، مگر میں حضرت صاحب نے فرمایا نذرانے نہیں لیتا تھا۔ حنیف قریشی کو کیا پتا، یہ ہوتے ہیں دین کے اصل خادم۔ قبلہ امیر اہل سنت نے دین متین کی اخلاص کے ساتھ ساری ان کی خدمت کی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے دین کی خدمت کی عوض کوئی پیسہ کی لالچ نہیں رکھا۔ اب جب آپ بہت بڑی مذہبی تنظیم کے آپ ایک امیر ہیں، اس کے بانی ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر بڑے بھاری نذرانے پیش کرنے کی کوشش کریں، آپ نذرانہ نہیں لیتے بلکہ خود سے 50 100 20 10 خود سے ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر دینا ہے تو میری دعوت اسلامی کو دے۔ اور ایک کلپ آپ کا سنا تھا، اس میں فرما رہے تھے کہ اگر میری خدمت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ علماء اور سادات کی خدمت کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ حضرت صاحب نے بے لوث ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور یہی ان کے اخلاص اور ان کے دل سے دین کی خدمت کا جذبہ تھا کہ آج ان کی تحریک کو اللہ نے بڑی کامیابی دی، اور ان کی تحریک کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے۔ اب حسد، پیڑ، درد کا کوئی علاج نہیں ہے، تو جس تحریک کے بنیادوں کے اندر ایسا اخلاص کا عطر ہو، اور حضرت صاحب کے پسینے کی یوں سمجھنے کی محنت ہے، خون پسینے کی محنت ہے، تو وہ تحریک انشاءاللہ کبھی بھی مویشی جیسے لوگوں کی وجہ سے ناکام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ وہ تحریک عزتیں پائے گی، بلند ہوگی، مزید اس کو کامیابیاں اور ترقیاں ملیں گی۔ اور یہ تحریک صرف حضرت صاحب کی ہی محنت نہیں، بے شک حضرت صاحب کی محنت ہے، اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ انہی کی محنت ہے، مگر ان کے ساتھ مخلص دوست بھی ملے، مخلص رفقا، آپ کے مریدین، غلام، خدمتگار اس طرح کے ملے کہ آپ نے ان سے دین کا کام کیا۔ حاجی عمران، حاجی عبدالحبیب اور جتنی مجلس شورا ہے، یہ سارے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والے ہیں، جو کوئی سفارشی بھرتی نہیں ہوئے، اور نہ ہی اس طرح کیا جاتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے اسے آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ دین کی خدمت کے لیے ہی سارے اراکین شورا ہیں، حاجی عبدالحبیب اور حاجی عمران عطاری صاحبان جیسے مخلص لوگوں کی وجہ سے، قبلہ امیر علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی شب و روز محنت کی وجہ سے آج دعوت اسلامی یہاں تک پہنچی۔ ہماری دعا ہے دعوت اسلامی کا ہر قدم آگے سے آگے جائے اور کبھی پیچھے نہ آئے۔ اللہ پاک مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔